اس کو کب پردے شب روک پاتا ہے، گمان ہے صرف باطل کا کہ وہ تجھ کو جھکاتا ہے، گمان ہے صرف باطل کا کہ وہ تجھ کو جھکاتا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہمارا یہ اجتماع بحسن خوبی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب آپ اپنے اپنے مقامات پر انشاءاللہ واپس ہوں گے اور اپنی شب و روز کی مصروفیات میں لگ جائیں گے۔ اس موقع پر بعض باتیں عرض کی جا رہی ہیں، یہ باتیں نئی نہیں ہیں، بارہا آپ سن چکے ہیں۔ یہاں ان کی محض تذکیر اور یاد دہانی مقصود ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس کا مخاطب سب سے پہلے میں ہوں۔ رفقائے محترم، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے انسان کا ایک خاص طرح کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر دم اس کی رضا کا طالب اور اس کی ناخوشی سے مجتنب رہنے لگتا ہے۔ وہ اس سے ایک طرف شدید محبت کرتا ہے، دوسری طرف اس کا خوف اور اس کی خشیت ہر وقت اس پر طاری رہتی ہے۔ وہ اس کی تمناؤں اور امیدوں کا مرکز ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملے میں اس پر توکل کرتا ہے اور ہر نازک معاملے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ سراپا تسلیم و رضا ہوتا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے تیار ہوتا ہے۔ رفقا، یہی تقویٰ ہے، یہ اسلام کی روح ہے۔ اسے پیدا کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ رفقائے محترم، یہی تقویٰ ہے، یہ اسلام کی روح ہے۔ اسے پیدا کرنے اور مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن نے اہل ایمان کو حق تقویٰ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے اہل ایمان کو حق تقویٰ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کا حق
اس وقت ادا ہوگا جب انسان کی زندگی اسلام کی تصویر بن جائے. تقوی کا حق اس وقت ادا ہوگا جب انسان کی زندگی اسلام کی تصویر بن جائے اور وہ تا حیات اللہ کی اطاعت و فرمان برداری پر قائم رہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تقوی کا حق اس وقت ادا ہوگا جب انسان کی زندگی اسلام کی تصویر بن جائے اور وہ تا حیات اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری پر قائم رہے. ایک دوسرے مقام پر کہا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے ڈرو جس حد تک تمہارے بس میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اپنی استطاعت کی حد تک تقوی کا اہتمام کیا جائے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت سے انحراف نہ کیا جائے. ہاں، اگر کوئی بات یا کوئی مرحلہ، کوئی عمل آدمی کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جتنا قوی ہوگا، رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جتنا قوی ہوگا، تحریک سے رشتہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جتنا قوی ہوگا، تحریک سے رشتہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. آپ اس راہ میں صبر و ثبات اور استقامت دکھائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد نماز تہجد کی ہدایت کی گئی. یہ اسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے تھی. یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آگے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. آپ کو دن میں مسلسل اور لگاتار مصروفیت رہتی ہے. وہ مصروفیت دعوت کی مصروفیت تھی. آپ کو دن میں مسلسل اور لگاتار مصروفیت رہتی ہے. آپ ہر حال میں اللہ کا نام لیتے رہیے. اور تبتل اختیار کیجیے. تبتل کا معنی ہی یکسو ہو جانا. مطلب یہ کہ اپنی تمام مصروفیت اور جد و جہد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیے اور آپ کا رخ ہمیشہ اس کی طرف رہے. ایک اور موقع پر فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود. یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے. کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا. وہ شخص جس کی عقل و دانش کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ان رسولکم الذی ارسل الیکم مجنون، پاگل ہے یہ. فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. خدا کی قسم آپ پاگل نہیں. فرمایا یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے. طلوع آفتاب سے پہلے
اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے اوقات میں اس کی تسبیح کیجیے، اور سجدوں کے بعد بھی تسبیح کیجیے۔ سجدوں کے بعد بھی سجدہ کیا انسان نے، اس کے بعد اٹھ کے اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ معاف کر، حق عبادت ادا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ حق میں جو مخالفت ہو رہی ہے اس کا صبر و ثبات سے مقابلہ کیجیے، اس کے لیے اللہ سے تعلق پیدا کیجیے، فرض اور نفل نمازوں کے علاوہ تہجد کا اہتمام کیجیے اور مسلسل ذکر جاری رکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی وادی مقدس طویٰ میں نازل ہوئی۔ اس پہلی ہی وحی میں اللہ واحد کی عبادت اور نماز کا حکم دیا گیا اور آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ ہی رکھوں گا تاکہ ہر نفس کو، کس لیے آئے گی قیامت؟ تاکہ ہر نفس کو اس کی جد و جہد کا بدلہ دیا جائے۔ پس جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا، جو اپنی خواہش پر چل کر تباہ ہو رہا ہے، وہ اس کی فکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ذکر و تسبیح میں ان کا ساتھ چاہتے تھے۔ میرے دوستو اور ساتھیو، یہ دوستی اور رفاقت اسی کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی درخواست پر حضرت ہارون کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت موسیٰ اللہ کی ذکر و تسبیح میں ان کا ساتھ چاہتے تھے کہ دونوں مل کر اللہ کو یاد کریں۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اے اللہ ہارون کو میرے ساتھ کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں۔ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہر عیب سے تو پاک ہے، ہر نقص سے تو پاک ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تیری طرف کوئی کمزوری منسوب نہیں کی جاتی، کمزوریاں تو میرے اندر ہیں، معاف کر دے اللہ۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ میزان کو بھر دے گا سبحان اللہ الحمدللہ۔ جب آدمی اس جذبے کے ساتھ کہے گا، اے اللہ کمزوری میرے اندر ہے تیرے اندر نہیں ہے، تو میزان کیوں نہیں بھرے گی؟ فرمایا کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اے اللہ ہم مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد رکھیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون تک دعوت حق پہنچانے کا حکم ہوا، ساتھ ہی اس مہم میں اللہ کے ذکر کے اہتمام کا حکم ہوا۔
اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. یہ معجزات تمہارے ہاتھ میں ہیں. معجزات انبیاء کو ملتے ہیں، اس کے بعد ایمان لے آنا چاہیے. کہا یہ معجزات ہیں، یہ معجزات میں نے عطا کیے، ان کو لے جاؤ. تم اور تمہارا بھائی جاؤ. یاد رکھو میری یاد میں غفلت نہ ہو. بڑی مہم پہ جا رہے ہو. فرعون سے خطاب کرنا ہے. بلا شبہ تمہارے پاس معجزات ہیں، لیکن میرے ذکر میں کوتاہی نہ ہو، میرے ذکر میں کمزوری نہ دکھاؤ. اس کے بہت وسیع معنی ہیں. اللہ کو مستقل یاد رکھنا، صبر و ثبات کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ کا دین پہنچانا، اور حق کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کرنا، یہ سب ولا تنیا فی ذکری کے مفہوم میں شامل ہے. میرے دوست اور ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ سے اسی تعلق کی میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں. یاد رکھیے، اس کے بغیر اس وادی پرخار میں آپ 2 قدم بھی نہیں چل سکیں گے. جب تک اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط نہیں ہوگا اور اللہ کی یاد آپ کے دل و دماغ پر چھائی نہ رہے گی، ممکن نہیں ہے کہ آزمائشوں میں آپ ثابت قدم رہیں اور وقت کے فرعونوں سے خطاب بھی کر سکے. رفقائے محترم، ہمارے بعض حلقوں میں دعوت و تحریک کی رفتار اچھی ہے، قابل تحسین ہے. انہوں نے نئے تجربات کیے ہیں. جن علاقوں میں کام نہیں تھا ان میں نفوذ کی راہیں نکالی ہیں، ان میں تحریک کا تعارف کیا ہے، نئے حلقوں سے روابط پیدا کیے ہیں، تعلیمی اور رفاہی کاموں کو وسعت دی ہے، قدیم اداروں کے ساتھ حسب حال نئے ادارے کھولے ہیں. توقع ہے کہ آئندہ ان کی پیش رفت اسی طرح جاری رہے گی. یہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے. وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. بہت سے حلقے ہوئے ہیں جن میں یہ سب کام ہوئے ہیں. اگر آپ اعتراف نہ کریں تو کون کرے گا؟ اور سب سے پہلے میں اعتراف کرتا ہوں، ہمارے بعض حلقوں میں دعوت تحریک کی رفتار اچھی ہے، قابل تحسین ہے. انہوں نے نئے تجربات کیے ہیں. جن علاقوں میں کام نہیں تھا ان میں نفوذ کی راہیں نکالی ہیں، تحریک کا تعارف کرایا ہے، نئے حلقوں سے روابط پیدا کیے ہیں، تعلیمی اور رفاہی کاموں کو وسعت دی ہے، قدیم اداروں کے ساتھ حسب حال نئے ادارے کھولے ہیں. توقع ہے اور امید ہے کہ توقع پوری ہوگی. آئندہ ان کی پیش رفت اسی طرح جاری رہے گی. رفقائے محترم، بعض دوسرے حلقوں میں کام کی یہ رفتار نہیں ہے. وہ ہماری زیادہ توجہ چاہتی ہیں. اس کے لیے خود ان حلقوں کو بھی زیادہ سعی و جہد کرنی ہوگی. حلقوں کی رفتار کار کو آگے بڑھا، ہماری توجہ بھی چاہتے ہیں اور خود ان حلقوں کو بھی زیادہ محنت کرنی ہوگی. حلقوں کی رفتار کار کو آگے بڑھانے میں عمرائے حلقہ کے اجتماعات معاون ہو سکتے ہیں. یہ مرکز میں بھی ہوتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں، میقات میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں، اور بھی موقع پر ہو سکتے ہیں. حلقوں کے کام کی رفتار بڑھانے میں عمرائے حلقہ کے اجتماعات معاون ہو سکتے ہیں. ان اجتماعات کی نوعیت رسمی نہ ہو،
بلکہ انہیں زیادہ مفید اور کارگر بنایا جائے۔ ان اجتماعات میں حلقوں کی کارکردگی کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، یہ صرف سننے اور سنانے کی حد تک نہ ہو، بلکہ تبادلہ خیال کے ذریعے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے اور حسب حال انہیں اختیار کیا جائے۔ اس طرح کے اور مواقع بھی پیدا کیے جائیں تاکہ سبھی حلقے ایک ساتھ ترقی کر سکیں۔ اس کے لیے حلقے کے ذمہ داروں کے درمیان باہم ربط و تعاون کی صورتیں نکالی جانی چاہیے۔ رفقائے محترم، ہمیں خوشی ہے کہ خواتین کے درمیان ہمارا کام حوصلہ افزا ہے، وہ پہلے سے زیادہ منظم طریقے سے انجام پا رہا ہے۔ جماعت کے اندر خواتین کا تناسب اب پہلے سے زیادہ ہے۔ نوع انسانی کے اس صنف کو، اس حصے کو آگے بڑھنا چاہیے اور معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار لازماً ادا کرنا چاہیے۔ شعبہ خواتین کی کل ہند ناظمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ مرکز کا انہیں بھرپور تعاون حاصل ہے، حلقوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ شعبہ خواتین کی کل ہند ناظمہ اپنی ٹیم کے ساتھ سرگرم عمل ہیں، مرکز کا انہیں پورا تعاون حاصل ہے، حلقوں کو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ خواتین کے کام میں ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے اور ممکنہ تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ یہ کیفیت جہاں کہیں ہے خواتین کے کام میں اضافہ ہوا ہے، اور جہاں اس میں کمی ہے وہاں کام متاثر ہے۔ اس صورتحال کی اصلاح ہونی چاہیے۔ ذمہ دار خواتین کو بھی حلقوں سے ربط بڑھانا چاہیے اور دونوں کے کاموں میں ایک طرح کی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ہمارے ارکان جماعت کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اہل و عیال، بیوی بچے اور اہل خاندان تحریک سے وابستہ ہوں اور اس کے کاموں میں حصہ لیں۔ اس میں ان کی ہمت افزائی اور ان کا تعاون ہونا چاہیے۔ جی آئی وہ جماعت کی براہ راست نگرانی میں بعض حلقوں میں قائم ہے، اسے ملک کے تمام حلقوں میں قائم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سبھی حلقوں کو کوشش کرنی ہوگی۔ شعبہ خواتین اور جی او کے درمیان تعاون اور اشتراک عمل ہے، لیکن اس کی باضابطہ شکل نہیں ہے۔ یہ تعاون انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ یہ صحیح وہ ہماری قائم کردہ نوجوانوں کی تنظیم ہے جس کا دائرۂ عمل زیادہ تر علمی ادارے ہیں۔ یہ صحیح کے ساتھ مرکز جماعت کا بھرپور تعاون ہے، حلقوں کو بھی ان کے ساتھ ممکنہ تعاون کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اس طرح کی شکایت ملتی ہے کہ حلقوں اور جسو کے درمیان روابط میں کمی ہے۔ جہاں کہیں یہ صورتحال ہو اسے بدلنا چاہیے۔ امرائے حلقہ اپنے حلقوں میں جسو کے سرپرست ہیں، ان کی فکری اور دینی و اخلاقی تربیت کی طرف ان کی توجہ ہونی چاہیے۔ انہیں اس عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ جسو کے نوجوان تحریک کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیں، اور تحریک سے ان کی وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے، اور وہ اس قابل ہوں کہ مستقبل میں تحریک کے دست و بازو بن سکے۔ یہ سوئی کے نوجوان تحریک کو اچھی طرح سمجھ لیں اور تحریک سے ان کی وابستگی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے، اور وہ اس قابل ہوں کہ مستقبل میں تحریک کے دست و بازو بن سکیں۔ جسو کو بھی حلقوں کے ذمہ داروں سے ربط بڑھانا چاہیے اور ان سے استفادے کی تدابیر کرنی چاہیے۔ رفقائے محترم، ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے۔
آج آپ کا مسلم تنظیموں میں وزن محسوس کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ آپ کا اتحاد و اتفاق ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے احکام کے سامنے سر جھکا دینے کا جذبہ ہمارے درمیان مشترک ہے۔ اسی سے ہم بنیاد مرصوص ہوں گے اور مخالف طاقتوں سے نمبر آزما ہو سکیں گے۔ اس جذبے کو باقی رہنا چاہیے، بلکہ اسے پروان چڑھانا چاہیے۔ آپس کا نزاع اور اختلاف کسی بھی جماعت کو کمزور کرتا ہے اور اس کا ملک اور ملت میں وزن باقی نہیں رہتا۔ قرآن مجید کی ہدایت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس آیت میں اتحاد کی بنیاد بھی بتائی گئی ہے اور اختلاف اور نزاع کے نقصانات سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم بے وزن ہو کر رہ جاؤ گے۔ اللہ کے دین پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے آپس کا اتحاد ضروری ہے، ورنہ قدم قدم پر لغزش کھانے اور اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے درمیان بعض امور و مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ یہ اختلاف اپنے فطری حدود میں روا ہے۔ اس کا اظہار اور اس میں تبادلہ خیال جماعت کے متعین اداروں میں ہونا چاہیے۔ اس سے باہر گفتگو اور بحث و مباحثے سے بسا اوقات جماعت کے اصل ہدف اور اس کے پیش نظر منصوبے سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور یہ جماعت میں انتشار کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس میں ہم سب کا نقصان ہے۔ رفقائے محترم، ہمارے سامنے بہت بڑا مقصد اور طویل سفر ہے۔ ہمارے سامنے بہت بڑا مقصد اور طویل سفر ہے۔ یہ سفر اسی وقت طے ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے درمیان الفت اور محبت اور ہم آہنگی کی فضا ہو اور ہم سب دوش بدوش ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ رفقائے محترم، ارکان جماعت کے ہمارے اس اجتماع سے قبل دہلی میں نومبر 2010 میں ارکان کا اجتماع ہوا تھا۔ اس وقت ارکان جماعت 8000 کے قریب تھے، اب ہماری تعداد 10,000 ہے۔ اسی طرح ہمارے 50-60 ہزار سے زیادہ کارکن ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا اپنا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ کیرلا میں میڈیا ون چینل کام کر رہا ہے۔ مرکز میں جدید آلات سے لیس میڈیا ہاؤس ہے۔ ہمارے 40 اخبارات ملک کے مختلف گوشوں سے نکلتے ہیں اور ہر بڑی زبان میں ہمارے اشاعتی ادارے موجود ہیں جہاں سے ہمارا لٹریچر شائع ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلی میقات میں بنگال، بہار، اتر پردیش مشرق، اتر پردیش مغرب، آندھرا، مہاراشٹر میں دعوتی مہمات چلائیں اور بڑی کامیاب مہمات چلائیں۔ لاکھوں روپے کا لٹریچر پھیلایا، سینکڑوں انسانوں سے روابط قائم کیے۔ مسلمانوں کے مختلف حلقوں سے بھی ہمارے روابط قائم ہوئے اور ہم ان سے گفتگو کرنے کی بہتر پوزیشن میں آ گئے۔ ان سب باتوں سے فطری خوشی ہوتی ہے۔ ان خدمات کا جب ذکر آتا ہے تو ان سے فطری طور پر خوشی ہوتی ہے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، لیکن ہمارا ملک جس کی آبادی 125 کروڑ کے قریب ہے اور جہاں دنیا کی کل آبادی کا چھٹا حصہ رہتا بستا ہے، اس کا مذہبی، لسانی اور تہذیبی تنوع
اس کے خواندہ اور ناخواندہ خوشحال و بدحال طبقات، اس کے شہروں اور دیہاتوں کے معیار زندگی کا فرق، یہاں کے مختلف گروہوں کے درمیان معاشی اور سماجی تفاوت، دولت و ثروت اور غربت و افلاس کا نمایاں فرق موجود ہے۔ یہ صورتحال ہماری توجہ کی طالب ہے۔ آپ یہ کہہ کے نہیں رہ سکتے کہ ملک میں ایسا ہے۔ ہماری تقریروں میں کتنی مرتبہ یہ بات آئی کہ ملک کی یہ صورتحال ہے، لیکن اس صورتحال کو بدلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو آپ بتاتے ہیں کہ امیری اور غریبی کا فرق ہے، شہروں اور دیہاتوں کا فرق ہے، اور نفرت اور عداوت کا ماحول ہے، تو اس کا بدلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ غفلت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہم باس پرس ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہزارہا درسگاہ ہیں اور علمی اور تحقیقی مراکز ہیں۔ یہاں میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی زبردست قوت ہے۔ یہ سب ادارے ملک کی ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں عوامی طاقت ہے جو فیصلہ کن سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کی صورت ڈیموکریسی میں عوام کے ہاتھ میں اقتدار بتایا جاتا ہے اور سب لوگ انہی کے پاس دوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایک عوامی طاقت بھی ہے جو فیصلہ کن سمجھی جاتی ہے اور جس کے سامنے ہر ایک سر جھکاتا ہے۔ ان حالات میں آپ کی کوششیں انتہائی قابل قدر ہونے کے باوجود ایک محدود دائرے میں ہیں۔ ان کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ کتنے ہی ایسے دائرے یا سرکلز ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ یہاں کا ہر طبقہ اور ہر گروہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اٹھیے اور ہر گوشے تک اللہ کا دین اور اس کا پیغام پہنچائیے۔ جہاں آپ ابھی نہیں پہنچ سکے ہیں وہاں پہنچیے۔ جو دروازے اب تک بند ہیں ان پر دستک دیجیے اور انہیں کھولنے کی کوشش کیجیے اور اللہ کے دین کا تعارف کرائیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حالات آپ سب جانتے ہیں۔ اس ملک کی اصلاح کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ قرآن نے دنیا کے نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی ہے۔ دنیا کا بہتر نظام اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب دنیا میں عدل ہو، انصاف ہو۔ قرآن کہتا ہے قل امر ربی بالقسط، کہا ان سے کہ میرے رب نے قسط کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے۔ قسط کے اندر یہ تصور بھی ہے کہ جس کا جو حصہ ہے اسے لازماً ملے۔ عدل کے اندر بھی برابری کا تصور ہے۔ تو کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاؤ لوگوں کو کہ میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، اور کئی مقامات پر کہا گیا کہ تم عدل و انصاف کے علمبردار ہو۔ مکے میں بات کہی گئی، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات کہو تو عدل و انصاف کی بات کہو۔ دشمن بھی یہ کہہ سکے کہ یہ انصاف کی بات ہے، چاہے اس کی زد تمہارے رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑے۔ عدل سے نہ ہٹو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ آپ کی تصویر ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو ختم کرنا اور عدل کو قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کوتاہی کریں گے تو عدل قائم نہیں ہوگا۔ کہیں بھی ظلم ہو، کسی بھی فرد پر ظلم ہو، آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا
قرآن میں اس کا ذکر ہے. عربوں میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کیا یہ مسلمان کرتے تھے؟ صحابہ کرام کرتے تھے؟ بنو ہاشم کرتے تھے؟ قریش کے قبائل کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا. اور نہ مسلمان جن قبائل سے تعلق رکھتے تھے ان کا بھی مسئلہ نہیں تھا. بعض قبائل کے بارے میں کہا مورخین لکھتے ہیں ان کے ہاں یہ واقعات ہو جاتے تھے، لیکن کوئی بھی واقعہ ہو بہرحال یہ ظلم تھا. قرآن نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. مسئلہ بظاہر ان کا نہیں تھا، نہ ان کے خاندانوں کا تھا، نہ ان کے قبائل کا تھا، کہیں ہو رہا تھا. لیکن اگر یہ ایک انسان پر بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم ہے. مسلمان آبادی میں کتنے تھے؟ جب قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ وقت جلد آنے والا ہے جبکہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کیا جرم کیا تھا تو نے کہ تجھے زندہ درگور کر دیا گیا. کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو آواز اٹھا رہا ہے مسلمان، آواز اٹھا رہا ہے قرآن. میرے دوست اور ساتھیوں، یہ تصویر آپ کی بننی چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رحم مادر میں بچوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا آپ آواز اٹھا رہے ہیں اس کے لیے؟ ایسی آواز جو کہ ملک کے اندر گونج جائے، لوگ متوجہ ہوں گے. ایک پریس کانفرنس میں اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی تو ایک غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا ہندوستان کی ہر بچی میری بچی ہے. اور اسے بچانا میری دینی ذمہ داری ہے. خاموش ہو گیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تصویر آپ کی بننی چاہیے. مکے میں مسلمان تھوڑے سے تھے، وہاں یتیموں کے ساتھ ظلم جاتی ہو رہی تھی، کمزوروں کے ساتھ ظلم جاتی ہو رہی تھی. مسلمان کوئی طاقت نہیں تھے. اس کے ساتھ قرآن نے کہا خدا اور آخرت کو تم بھول چکے ہو. کلا بل لا تکرمون الیتیم. کیا تصویر پیش کی قرآن نے. ارے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یتیم کو اس کا حق ملے، یہی نہیں بلکہ اسے عزت کی جگہ ملے. یہ نہیں کر رہے ہو تم. ولا تحاضون علی طعام المسکین. ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ اور غریبوں کے حق میں آواز اٹھاؤ. بتائیے مسلمان اس پوزیشن میں تھے وہاں، لیکن قرآن نے یہ اعلان کیا کہ یہ آواز تم اٹھاؤ، اور قرآن نے آواز اٹھائی. میرے دوست اور ساتھیوں، یہ تصویر آپ کی بننی چاہیے. اور یاد رکھیے حالات کیسے ہوں گے، کیا تبدیلی آئے گی، کچھ نہیں کہا جا سکتا. حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں. کبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کام کے مواقع وسیع سے وسیع تر مل رہے ہیں، اور کبھی یہ محسوس ہوگا کہ وہ تنگ سے تنگ ہو رہے ہیں. قرآن نے جنگ احزاب کی تصویر کھینچی ہے اور بتایا ہے کہ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے فوجوں نے مکے کی، مدینے کی چھوٹی سی سرزمین کو گھیر لیا تھا،
اور کیفیت یہ تھی وہ بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے. اور بہت سے لوگ خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات کر رہے تھے کہ کیا واقعہ ہوگا، کیسے ہو گیا، کیسے ہم بچیں گے. لیکن اہل ایمان کی کیفیت دوسری تھی. اس آزمائش کے گھڑی میں جب کہ سب لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، خندق کھود کر مدینے کی بستی کی حفاظت کی جا رہی ہے اور منافقین اپنی جگہ وہاں سے کھسک رہے ہیں، ایسے میں اہل ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب چاروں طرف سے لشکر آئے اور معلوم ہوا کہ یہاں قدم جمانے کے بھی مواقع نہیں ہیں، تو اہل ایمان نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وقت ہے جو اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ پورا ہوگا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور وہ بات پوری ہو کے رہے گی. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. چاروں طرف سے مدینہ گھرا ہوا ہے، اوپر نیچے سے فوج 10,000 کی فوجیں اور کہیں 12,000 کی فوجیں بتائی جا رہی ہیں، وہ گھیرے ہوئے ہیں اور مدینے کے منافقین ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایسے میں وہ کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگا. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. ایسے میں قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اس میں اللہ کے وہ بندے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا تیرا دین چاہے گا، تیرا مطالبہ ہوگا تو یہ جان حاضر ہے. اس عہد کا آج انہوں نے پورا کر دکھایا. یہ میری اور آپ کی بات نہیں، قرآن کی بات ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ ہماری جان حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، اپنا وعدہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کسی نے اس راستے میں جان دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ جان دینے کے لیے تیار بیٹھے. محاورہ ہے ہمارے ہاں ہتھیلی پہ جان لے کر چلنا، سچ کر دکھایا تھا انہوں نے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس میں ذرا فرق آنے نہ دیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، تب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے جب یہ حوصلہ ہو، یہ عزم ہو اور یہ ارادہ ہو کہ چاہے دشمن چاروں طرف سے آ جائے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تب اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، راستہ کھلتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خندق میں جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے اور مدینے کی بستی گھری ہوئی ہے. ایک جگہ کوئی چھوٹا سا پتھر آ گیا، لوگ ہٹا نہیں پا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال چلائی تو وہ ہٹ گیا پتھر. وہ پتھر ہٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلک قیصر فلا قیصر بعد، تو آپ نے فرمایا قیصر ختم ہو گیا.
یہ پتھر ٹوٹا نہیں کہ تخت و تاج قیصر ٹوٹ گیا. پھر دوسری جگہ ایسے ہی واقعہ پیدا ہوا تو آپ نے کہا ہلاک کسریٰ، ٹوٹ گئی کسریٰ کی بھی سلطنت، فلا کسریٰ بعد، اب کوئی کسریٰ نہیں اٹھے گا. کیا یہ یقین ہے ہمارے اندر؟ مظلومی میں پھوڑا چلایا جا رہا ہے، پتھر ٹوٹا نہیں کہ آواز آ رہی ہے کسریٰ ختم ہوا، قیصر ختم ہوا. اب پھر نہ کوئی کسریٰ اٹھے گا نہ کوئی قیصر اٹھے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس جذبے کے ساتھ آپ کو اس دنیا میں زندہ رہنا ہے. حالات کبھی آپ کا ساتھ دیں گے، کبھی نہیں دیں گے. اور یہ یاد رکھیے، کبھی ایسا نہیں ہوا دنیا میں کہ اللہ نے پیغمبروں سے کہا ہو حالات سازگار ہیں اب دعوت کا کام کرو. کبھی نہیں کہا. اور کبھی یہ نہیں کہا حالات ناسازگار ہیں رک جاؤ. ناسازگار حالات ہی میں بھیجا گیا پیغمبروں کو اور کہا اللہ کے دین کا نام لیتے رہو یہاں تک کسی راہ میں زندگی کھپ جائے تمہاری. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس عزم کے ساتھ آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور یہی کام کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی خصوصیت رہی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کے ساتھ بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں قل امر ربی بالقسط. یہ اعلان کیجئے آپ کہ میرے رب نے عدل و قسط کا حکم دیا ہے. اسی جذبے کے ساتھ آپ کو آنا ہوگا کہ آپ دنیا کے سامنے کہیں یہ ہے میرے رب کی تعلیم، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے قرآن کی تعلیم. اسی طرح جب وہ کہتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، کہو میرے رب نے کہا ہے. ظاہر میں بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں، اندر ہی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں. سب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور گناہ کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے. ظلم و زیادتی کو، ناحق ظلم و زیادتی کو حرام قرار دیا ہے. میرے رب نے حرام قرار دیا ہے. آپ آئیے میدان میں، یہ کہہ کے آئیے کہ ہمارے رب نے یہ کہا ہے. دنیا کو معلوم ہو کہ آپ اپنے رب کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کی ہدایت لے کے آئے ہیں اور اس کی طرف سے بول رہے ہیں. اور اس میں کوئی تعمل اور کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس حق ہے اور جس کے پاس حق ہوتا ہے اس کے اندر جرأت ہوتی ہے. صحیح معنی میں اگر اس کے اندر حق ہوگا تو یقیناً جرأت ہوگی. تو آپ کو یہ بات پوری قوت کے ساتھ کہنا چاہیے جس طرح پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے کہا ہے. اور پھر آپ بتائیے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فواحش کو ختم ہونا چاہیے تو کیا آپ کا کوئی کردار ہے اس میں؟ کیوں نہیں فواحش کے خلاف کھڑے ہوتے؟ ساری دنیا تو فواحش میں مبتلا ہے، اس وقت بدکاری میں مبتلا ہے، آوارگی میں مبتلا ہے. یہ سب کیا؟ یہ ساری چیزیں ٹیبل ٹاک کے لیے ہیں، گفتگو کے لیے ہیں، تقریر کے لیے ہیں. کون اٹھے گا اس کے خلاف؟ جس رب کا آپ نام لے رہے ہیں اس نے تو کہا اسے حرام کیا ہے میرے رب نے. تو آپ آئیے دنیا کے سامنے اور کہیے. ہماری تقریروں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. کون ختم کرے گا اسے؟ وہ لوگ ختم کریں گے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اور آپ خدا پر ایمان رکھنے والے آدمی ہیں.
تو آپ کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا دنیا کو کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے رب نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے. تب آپ اس دنیا کو، اس ملک کو ایک دوسری ہی ایک متبادل دے سکیں گے. دنیا سوچنے پر مجبور ہوگی کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس بدکاری کے خلاف کھڑے ہیں، اس آوارگی کے خلاف کھڑے ہیں، اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، اس فتنہ و فساد کے خلاف کھڑے ہیں، گناہ کے کاموں کے خلاف کھڑے ہیں، بغض و عدوان کے خلاف کھڑے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہیں. یہ ہیں جماعت اسلامی کے لوگ. یہ آپ کا تعارف ہونا چاہیے، اور آپ چاہیں تو یہ تعارف ہوگا. اور اس ہمت کے ساتھ آپ آئیے دنیا میں کہ دنیا کا نقشہ بدلنے کا کام آپ کا ہے. اگر نہیں ہے، آپ نہیں کر سکے، تب بھی آپ کامیاب ہیں. قرآن نے کہا، منافقوں سے کہا، حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، کیا چاہتے ہو ہم سے؟ مر گئے تو شہید، نہیں تو غازی، اور کیا چاہتے ہو تم؟ تو اس جذبے کے ساتھ آپ آئیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس حکم کو ہمیں نافذ کرنا چاہیے. آخری بات یہ ہے میرے دوست اور ساتھیوں، آپ اس ملک میں جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ بنیادی تبدیلی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تبدیلی کا آغاز خود آپ کی ذات سے ہو. آپ اس ملک میں جو تبدیلی چاہتے ہیں اس کا آغاز آپ کی ذات سے ہو. آپ جب اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور اسے دنیا میں سربلند دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف تقریر اور تحریر اور واضح نصیحت ہی سے نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود سے اس کی شہادت دیں. تقویٰ و طہارت آپ کا امتیاز ہو. آپ ہر معاملے میں اسلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں اور آپ کی سیرت و کردار ٹھیک اس کے مطابق ہو. آپ کی ملازمت، آپ کا کاروبار، آپ کی معاشی مصروفیات شریعت کے تابع ہوں. آپ گھر میں ہوں یا بازار میں، اسکول اور کالج میں ہوں یا کسی اور کوشش میں، آپ کی تگ و دو جاری رہے، اسلام کی شہادت آپ دینے لگیں. اسی وقت آپ اقامت دین کے تقاضے پورے کر سکیں گے. حالات کی شکایت نہ کیجیے، بلکہ حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. ہاں، کہا جاتا ہے نا، زمانہ باتوں نہ سازت تو بزمانہ سے تیز. حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو ان حالات کو بدلیے. نہ بدل سکے تو بدلتے ہی کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیے. آپ اللہ سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، جو توانائی تو نے دی تھی، جو طاقت تو نے دی تھی، جو حوصلہ جو تو نے دیا تھا، اور جو وسائل دیے تھے، وہ سب تیرے راہ میں لگا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا کہ افضل جہاد کون سا ہے؟ جہاد میں افضل کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا، من اخر جوادہ وہ احرق قدمہ. آپ نے فرمایا وہ شخص، وہ جہاد افضل ہے کہ آدمی اپنی سواری پہ نکلا. ذرا اس وقت کا تصور کیجئے، اس زمانے کا. آدمی اپنی سواری پہ نکلا، پورے ساز و سامان کے ساتھ نکلا. اس کے پاس تیر بھی ہے، ترکش بھی ہے، تلوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے. لیکن رائے حق میں اس کا گھوڑا ختم ہو گیا اور وہ خود ہی اس نے جان دے دی. من اخر جوادہ وہ احرق قدمہ، جس کی سواری بھی ختم ہو گئی، جس کے وسائل بھی ختم ہو گئے، جس کی جان بھی چلی گئی، یہ سب سے افضل جہاد ہے. اللہ سے دعا ہے کسی جہاد کی ہمیں توفیق دے. ہمارے وسائل، ہماری طاقت، ہماری توانائی، ہماری قوت اللہ کے دین کے لیے ہو، اور ہم جب خدا کے ہاتھ میں پہنچے، اے اللہ جو تو نے دیا تھا ہم نے خالی کر دیا. پھر دیکھیں گے اللہ کی رحمت آپ کو اپنے سائے میں سمیٹ لے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اس پر عمل کی مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جی کیا کیا دعا کر لیں؟ دعا تو اتنی دیر ہوتی ہی رہی، پھر بھی دعا کر لیجیے جو ہے۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اے اللہ تیرے یہ بندے جو جمع ہیں، اے اللہ تیرے کمزور بندے یہاں جمع ہیں، اے اللہ ان کی کمزوری کو توانائی میں بدل دے، ان کے ارادوں کو عزائم میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ تیرے دین کی خدمت میں سب کچھ لگا سکیں۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، تیری خدمت میں لگا، دین کی خدمت میں لگائے رکھ، اور جب یہاں سے جائیں دنیا سے تیرے پاس پہنچیں تو تیرے دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار ہو۔ اے اللہ قیامت میں جب خادمان دین کا نام لیا جائے، خدایا ہمارا نام بھی فہرست میں ہو۔ اے اللہ جب تو اللہ کے نیک بندوں کا نام لے تو ہم بھی اسی میں شامل ہوں۔ اے اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرما، ہمارے راہ کی رکاوٹوں کو دور فرما، ہمارے ارادوں میں پختگی عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والی صرف یہی تنظیم رہ گئی ہے۔ اے اللہ تو اس کے ارادوں میں پختگی عطا فرما اور اس کے اعلان کی لاج رکھ لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين والحمد لله۔